امت مسلم کی ترقی کے صرف دو اسباب ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ جتنا اس مذہب اسلام نے علم اور عمل پر زور دیا، اس سے پہلے کسی مذاہب میں اس کی مثالیں نہیں ملتی، کیونکہ ہر قوم کی ترقی کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ علم اور عمل ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور یہاں پر علم کے لوازمات، علم حاصل کرنے کی کوششیں، علم میں درجہ بدرجہ ترقی دینے کا حکم اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے جو دیکھا بس وہی پڑھا۔ آج سے کئی سال قبل بھی جو حدیثیں ہم پڑھتے آئے ہیں انہی کو ہم سناتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی ریسرچ کرنے کا انداز ہی پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، اس کا اصل کیا ہے، کہاں سے ہے، کس کتاب میں ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کون سی حدیث ہے؟ نہیں، ہم نے جس طرح اپنے آباء و اجداد سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے مقررین سے جو سنتے آئے ہیں وہی آج بھی ہم سناتے جا رہے ہیں۔ اسلام علم اور عمل کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے۔ علم اور عمل نہیں ہے تو اسلام کی ترقی کے راز میں سے ایک راز جب علم اور عمل کم ہو جائے گا تو اسلام وہ ترقی نہیں کر پائے گا جو ترقی علم اور عمل کے ذریعے سے کر پائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو دنیاوی ترقی کے باعث بننے والے علوم سے محروم رکھنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یعنی علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے اس قدر ہمیں دنیا کے اسلوب سے ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے اور ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ کتنے مدارس ہیں جن پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور کتنے سکول، یونیورسٹیاں اور کالج ہیں جہاں پر